هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأموالا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تقبل يا رب العالمين قابل القدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہمنوا اور دیگر حاضرین جمع تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہ انسانوں کی شکل و صورت انسانوں کے مال و دولت اور نہ انسانوں کے علم کو دیکھتا ہے بلکہ اس اللہ رب العالمین
جو انسانوں کے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی درندے کی طرح، چرندے کی طرح، پرندے کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر، بھلائی کی خاطر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دھارے فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث بھی پڑھی۔ اس مناسبت سے آپ کے روبرو ہو کر میں ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہوں جو بے حد ہی حساس موضوع ہے، اور وہ عنوان ہے فتنہ ابتلاء۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ابتلاء کسے کہتے ہیں۔ باب ابتعاد سے ہیں، جس کا معنی ہے مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لینا، دوسرے مذہب کو ایکسپٹ کرنا، یعنی مرتد ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کفر الردۃ اغلظ بالاجماع من الکفر الاصلی۔ ارتداد کا کفر اجماع کے مطابق اصلی کفر سے زیادہ بدترین جرم ہے۔ نیز یہ جرم اسلام کے خلاف بغاوت اور عظیم خیانت شمار ہوتا ہے۔ عزیزان علم، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے کہ لوگوں انکم سترون بعدی اثرة واموالا تنکرونها قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ قال ادوا الیہم حقهم واسألوا اللہ حقهم، کہ میرے بعد تم ایسی نشانیاں اور ایسے امور دیکھو گے جسے تم منکر سمجھو گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں کے حق دے دو اور اپنا حق اللہ رب العالمین سے دے دو۔ میرے بھائیو، آج امت مسلمہ فتنہ ارتداد کی شکار ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی میں ایک خبر آئی کہ مدھیہ پردیش میں 30 مسلمانوں نے ہندو دھرم اپنایا۔ اسی طرح پونا میں ایک خبر آئی کہ ایک شادی شدہ عورت ایک غیر مسلم کے جھانسے میں آ گئی اور وہ حاملہ ہو گئی، تو حمل کو ثابت کرنے کا ارادہ بنایا، تو اس بات حمل کے دوران ان کی موت ہو گئی، تو ان کی لاش کو لے جا کر سمندر میں پھینکا۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر مسلم اقوام اس فتنے کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں مسلم لڑکیاں تمام حقیقتیں جانتے ہوئے بھی، کیوں مسلم لڑکیاں تمام حقیقتوں کا علم رکھتے ہوئے بھی یہ مسلم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اسلام ہی سب سے پیارا مذہب ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں اسلام ہی سب سے پیارا دھرم ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب ترین دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو کہیں یہ حدیث سچائی کے اوپر تو دلالت نہیں کر رہی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت
میرے بھائیوں، فتنہ امتناع کی سب سے بڑی وجہ اسکول اور کالج ہے۔ اللہ کی قسم، آج اسکول کے نام پر، آج کالج کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر نہ لڑکوں کے لیے الگ انتظام ہے، نہ لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہے۔ سب ساتھ میں رہ کر تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور غریب گھروں کی بچیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر، اپنے اندر میں لے کر انہیں نصرانی بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، انہیں یہودی بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، انہیں ہندو بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جبکہ اولاد ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کی قدر نہ کی جائے، اس کو دین نہ سکھایا جائے، اس کو تعلیم نہ دی جائے، اس کو دین سے آراستہ نہ کیا جائے، اس کو یوں ہی بے آوارہ گردی کرتے پھرتے رہنے دے دیا جائے، تو یہ بات تم ذہن نشین کر لو، یہ اولاد رحمت کے بجائے زحمت ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے ہو، کہیں تمہاری مال ہے، کہیں تمہاری اولاد ہے، یہ کہیں تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بڑے ہی سیاہکار لوگ ہیں، بڑے ہی بدکار لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم خود جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال سے جہنم سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج عشق و محبت کی نام میں پھنس کر مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو کر شادی کر لیتی ہے اور دین اسلام جیسی عظیم نعمتوں سے آگے بڑھتی ہے۔ آج والدین کہنے لگی، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بچیاں غیروں کی گود میں کھیل رہی ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی تعلیم دینے والا نہیں۔ کیا باپ اندھا ہے جو اپنی بیٹیوں کو مردوں کے ساتھ عشق و محبت کے لیے، ناچنے گانے کے لیے اسکول اور کالج میں بھیجتا ہے؟ کیا اس کی ماں اندھی ہے جو اپنی بیٹیوں کو عریانیت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کپڑے میں ملبوس کر کے بازار کو بھیج رہی ہے؟ کیا اس کا بھائی اندھا ہے میرے بھائیوں جو اپنی بہنوں کو دوسروں کے ساتھ ٹہلتی ہوئی دیکھتا ہے اور کچھ کہتا نہیں؟ کیا انہیں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور یاد رکھو روز قیامت اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ لیکن ایران RSS نے اس صورتحال کو غنیمت جانتے ہیں غیر مسلم لڑکوں کو مشورہ دیا کہ پہلے تو مسلم لڑکیوں کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچاؤ، پھر تعلقات کو قائم کرو، پھر ان کو بہلا پھسلا کر سبز مال دکھا کر پہلے ان کی چند دن ان کی عزت و آبرو سے لطف اندوز ہو کر کہو کہ آپ تم اپنی گھر چلے جاؤ یا میرے ساتھ ہندو بن کے رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرا کہنا یہ مقصود ہے، اگر آج ہم ایسے ہی سوتے رہے، اگر آج ہم ایسے ہی کھاتی پیتی زندگی گزارتے رہے، ہمارے ایمان کے اندر کوئی حلاوت اور شنگاری اور حرارت نہیں ہوئی، تو یہی ہوگا۔ آج ہمارے کتنے مسلم بچیاں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور صرف بھاگتی نہیں بلکہ بھاگ کے الٹا ماں باپ پہ کیس کرتی ہے اور کہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں واپس لانا چاہتے ہیں، ہم واپس آنا نہیں چاہتے۔ انہیں دراصل پیار و محبت نہیں دیا، ایسا تعلق اور ایسا کردار گھروں میں پیش کیا۔ بیٹی بھی کہتی ہے باپ کہنے کا لائق نہیں ہے، یہ بھائی کہنے کا لائق نہیں ہے، یہ ماں کہنے کا لائق نہیں ہے، چچا کہنے کا لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ جو اسلام باپ کہتا ہے ان اصولوں پہ چلتے اور وہ محبت بیٹی کو دیتے، جو ماں کہیں جاتی ہے تو گھر میں ان کا نمونہ پیش کرتی، تو مجھے بتلاؤ تو صحیح، ایک لڑکی اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے تمام کے تمام افراد کو چھوڑ کر کیسے ایک ہندو لڑکا لفنگے کے ساتھ پاس جاتی؟ میرے بھائیوں، میرے جذباتی الفاظ پہ غور نہ کیجیے، میرے درد دل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وجوہات
بنانے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیو. ہم اپنے گھروں کی اصلاح نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے ہمارے گھروں میں قرآن کی صدائیں ہو. ہم نہیں چاہتے ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا پیدا ہو. اگر یہ حالت ایسے ہی باقی رہی اور ہندوستان کا ہی ماحول رہا تو پھر یاد رکھو مسلم بچیاں بھی ہمارے ہاتھوں سے گئی, مسلم بچے بھی ہمارے ہاتھوں سے گئے, اور انہیں یہ احساس تک نہ ہوگا کہ انہوں نے کیا ہی پیارا دین چھوڑ کر فرار اختیار کیا, جو دنیا میں بھی برباد کر دینے والی ہے, آخرت میں بھی برباد کر دینے والی ہے. وہاں تو جہنم کا ایندھن ہے ہی ہے, اور اگر یہاں جہنم نہیں ہے تو جہنم سے کم ماحول بھی آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ ایک ایک مسلم لڑکے لے جاتے ہیں آباد کرنے کے لیے نہیں, خوش رکھنے کے لیے نہیں, نام و نفع اٹھانے کے لیے نہیں, خاندان بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ لے جاتے ہیں 1-2 سال پیٹ میں اپنا بچہ دیتا ہے اور انہیں پھر دیار اور مددگار سڑکوں پہ راستوں میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. ایسے سینکڑوں واقعات ہم دن بدن سنتے ہیں, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں. تو یاد رکھو ایسے تماشائی لوگوں کے لیے, ایسے تماشائی انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی جگہ نہیں, اللہ رب العالمین کے پاس کوئی نتیجہ نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین بھی حالات کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے نسوا اللہ فنسیہم, جو رب کو بھول گیا رب بھی انہیں بھول گئے. اور کہا جاؤ تمہاری حالت پر ہم رحم نہیں کریں گے, تم بیٹھو گے نہیں, تم سدھرو گے نہیں, تم اصلاح کی نیت ہی نہیں رکھتے, تم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی صدائیں ہو, ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا پیدا ہو. میرے بھائیو یہ سازش بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور ایسے ابتداء کی خبریں بڑی تعداد میں موصول ہو رہی ہے. اس صورت حال سے مسلمانوں کا ذہن ہٹانے کے لیے میڈیا ان خبروں کو چھپاتی ہے. عزیزان ملت, آج ہمیں جو جدید تعلیم کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے اسے سمجھنا ہوگا, مثبت انداز میں غور و فکر کرنا ہوگا, کیونکہ آج اس کے ذریعے سے شعائر اسلام پامال کیے جا رہے ہیں, آج اس کے ذریعے سے شعائر اسلام بدنام ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک اہم وجہ دینی تعلیم کا فقدان ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں کو صرف اصلی تعلیم دلاتے ہیں دراصل وہ انہیں دین اسلام سے دور کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے, اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے, اپنے بچوں کو پرنسپل نہ بنائیے, اپنے بچوں کو ٹیچر نہ بنائیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, مولوی بننا ضروری نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا علم سکھائیے جس کے ذریعے سے وہ رب العالمین کی معرفت کر سکے, جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے, وہ جان سکے کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے, رسول نے ہمیں کیا تعلیم دیے ہیں, نماز کیا ہے جان سکے, روزہ کیا ہے جان سکے, حج کی ادائیگی کر سکے, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر سکے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے باپ کے نماز جنازہ کو آسانی پڑھا سکے. میرے بھائیو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, حامدہ نہ چمکی تھی تعلیم سے بیگانہ تھی, حامدہ نہ چمکی تھی تعلیم سے بیگانہ تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. میرے بھائیو ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, تب جا کے آنے والی نسلیں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے, کیونکہ ماں کی گود بھی اصل درسگاہ ہے. جب مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی, اور اگر جل کھوکھلی ہو گئی تو پھر عمارت کا کوئی گارنٹی نہیں. میرے بھائیوں آج کل والدین کیا کرتے ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں, نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں, نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی کر رہے ہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ بچے کے موبائل کو کبھی چیک نہیں کرتے. والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہفتے میں, مہینے میں اتفاقاً بچے کے موبائل چیک کرنا چاہیے, کتنی سم کارڈ بچوں کے نام پر ہے اس کی خبر ہونی چاہیے, ریچارج کہاں سے آ رہا ہے اس کی خبر ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسکول اور کالج کے نام پر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہے اس کی خبر ہونی چاہیے. کہ خواتین کا حال یہ ہے تو پھر اولاد میں وہ دیدہ کہاں پیدا ہوگی. ذرا یاد کرو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کا ایمان صبر عزم رہتے
آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کر توحید کی دعوت دی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کر لیا۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو حکم دیا کہ ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہوں۔ میرے بھائیوں، فرعون نے طرح طرح کے عذاب دیے، لوہے کی کلیوں سے باندھا، گرمی میں دھوپ کے نیچے لٹائے گئے، سخت سے سخت اذیتیں دی گئی، اس کے باوجود دین اسلام سے نہیں پھری اور اپنے ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دیا۔ لیکن دور وجود میں نتیجے میں برائی ہر طرف میں ہمیں دعوت دے رہی ہے، مسجدوں میں ہمیں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں ہمیں دعوت دے رہی ہے، برائی نوجوانوں کو ہر قدم دلا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ استقامت دکھانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَاكَ خوش نصیب بندہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے، عورت بھی کون، بڑے حسین و جمیل والا، اعلیٰ حسب و نسب کا مالک، بڑے نامور گھرانے کا، گھرانہ بھی نامور، بڑے باپ کی بیٹی اور ان سب کے ساتھ حسن و جمال بھی موجود، ایسی عورت آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم بے بات کہہ سکے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ اللہ تعالی نے کیا خوب کہا ہے، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری خالی بچا ہوا تھا، آخرکار اس کے دل میں بھی چرخا لگا کے چھوڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بار الہ تو ہم تمام مسلمان نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بے راہ نبی کے شکار ہونے سے بچا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دین میں استقامت پہاڑ کی طرف کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔